نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جے ہند کے ساتھ ہم سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کے داخلے کے متعلق کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سن 1600 میں ملکہ ایلزابیتھ نے لندن کی ایک تجارتی کمپنی کو اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان میں منظوری دی۔ 1608 میں انگریزوں نے سورت میں سب سے پہلے تجارتی کوٹھی بنا کر وہاں سے اپنی تجارت شروع کی۔ 1613 میں مغل بادشاہ جہانگیر نے سورت، کھمبات، گوا، احمد آباد میں انگریزوں کو اپنی تجارتی کوٹھی بنانے کا پروانہ دیا۔ 1615 میں جہانگیر بادشاہ دہلی کی طلب پر بادشاہ انگلینڈ نے سفیر بھیجا جو بادشاہ کے پاس 4 سال تک رہا۔ 1628 سے 1658 تک شاہجہاں نے حکومت کی۔ ان کے زمانے میں انگریزوں نے مدراس میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور پھر شاہجہاں کا انتقال ہوا اور تاج محل میں ان کی قبر بنی۔ 1690 میں انگریزوں نے اورنگزیب سے فرمان حاصل کر کے تجارتی کوٹھی قائم کی جو بڑھتے بڑھتے کلکتہ جیسا مشہور شہر بن گیا۔ 1659 سے 1707 تک اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کی۔ خلد آباد ضلع اورنگ آباد میں دفن ہوئے۔ 1707 سے 1712 شاہ عالم فرزند اورنگزیب عالمگیر، پھر اس کے بعد بھتیجا فرخ سیر کی حکومت، اور 1713 سے 1719 فرخ سیر کی حکومت کا ایک اہم واقعہ قابل ذکر ہے، اور بہت سے اتہاس لکھنے والوں نے شاہجہاں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی صاحبزادی جہاں آرا بیمار ہوئی تو انگریز ڈاکٹر آیا اور اس کے علاج سے اسے شفا ملی، تو اس نے ہندوستان میں آزادانہ تجارت کی مانگ کی جو بادشاہ نے منظور کی۔ لیکن یہاں بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ فرخ سیر کی حکومت میں واقعہ پیش آیا۔ 1716 میں بادشاہ خود بیمار ہوا، علاج کے لیے ایک ڈاکٹر طلب کیا گیا جس کے علاج سے صحت کامل ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنی صحت کی خوشی میں ڈاکٹر سے کہا، مانگتے ہو کیا مانگو گے؟ ڈاکٹر تو نرا ڈاکٹر نہیں تھا بلکہ اپنی قوم کا فدائی تھا۔ اس نے منفعت ذاتی پر قومی بہتری کو ترجیح دی اور عرض کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی سے محصول در جو لیا جاتا ہے اس کے معافی کا فرمان عطوفت نشان مرحمت فرمایا جائے اور اس کے معاوضے میں کوئی سالانہ رقم یک مشت مقرر ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا اس کمپنی کے حقوق تسلیم کیے جائیں۔ اس مراعات نے کمپنی کے پاؤں ہندوستان میں جما دیے۔ سن 1719 سے لے کر 1748 تک شاہ عالم کے پوتے محمد شاہ رنگیلے کی حکومت میں گرفت کمزور ہو گئی۔ جیسا رنگیلا نام تھا ویسے ہی رنگیلا تھا بھی۔ اس دوران ریاستوں نے جا بجا بغاوت کر کے مغل شہنشاہیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور ہندوستان کے ہر حصے میں خود مختار ریاستیں قائم ہوئیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں تجارت کے غرض سے سب سے پہلے واسکو ڈی گاما آیا اور اس کے بعد جرمنی، جاپان، فرانس وغیرہ کے بھی تاجر آئے اور انگلستان یعنی انگلینڈ کے بھی تاجر یہاں آئے اور یہاں یہ رکے۔ پورے ہندوستان میں الگ الگ بہت سی جگہوں پر ان کی تجارتی کوٹھیاں بنی۔
اور جب رنگیلے شاہ کی گرفت ہندوستان پہ کمزور ہو گئی اور پورے ملک میں خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں تو انگریزوں نے اپنا تجارتی لباس بدل کر ان کے منہ میں بھی پانی آنے لگا اور انہوں نے حکومت کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ چنانچہ 1857 تو یہ تو جسے غدر کہا جاتا ہے انقلاب، لیکن 1757 میں سب سے پہلی جنگ بنگالہ میں ہوئی، بکسر کے مقام پر، جہاں انگریزوں سے نواب سراج الدولہ کی فوجیں لڑی۔ انگریزوں نے دیکھا کہ مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، نواب کی فوجوں نے چھکے چھڑا دیے، تو حکمت عملی سے کام لے کر اس کے وزیر کو، میر جعفر جس کا نام تھا، اس کو پھوڑ لیا اور پھر حکمت عملی سے ان کو شکست دے دیا اور بنگالہ پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ابتدا یہیں سے ہوئی اور پھر اس کے بعد شیر ہندوستان حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے میسور میں مقابلہ ہوا، جہاں انہوں نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے۔ وہاں بھی انگریزوں نے حکمت عملی سے کام لیا۔ میر صادق جو ان کا وزیر اعظم تھا، اس کو پھوڑا اور ان کی شہ میں آ کر کے انگریزوں سے وفاداری کی، اپنے ملک سے اس نے غداری کی اور انگریز کامیاب ہوئے۔ اخیر وقت میں جب اس نے کہا ٹیپو سلطان سے کہ انگریز داخل ہو گئے ہیں قلعہ میں اور آپ ہتھیار رکھ دیجئے، تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا جملہ کتابوں میں ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی آزادی کا ایک دن 100 سال غلامی سے بہتر ہے، اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب تک ٹیپو سلطان رحمت اللہ کی لاش انہیں نہیں ملی تھی، ان کو فکر تھی، جب ان کی لاش مل گئی تو خوشی میں وہ ناچنے لگے اور رقص کرنے لگے۔ مہارانا لکشمی بائی جھانسی کی، اس نے بھی انگریزوں سے مقابلہ کیا اور بہت سے ہندو راجے مہاراجے بھی مقابلہ کیے۔ ہم نے انگریزوں سے، یعنی ہم سے مراد ہے سے ہندو اور میم سے مسلمان، سبحان اللہ، ہندو مسلمانوں نے مل کر کے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور یہ انگریز دھیرے 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 دلی پر چڑھ دوڑے اور لال قلعہ پر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ اصل میں اگر پوچھئے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے مغل پیریڈ کے، اس سے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ 1600 سے لے کر اور انگریز کے لال قلعہ پر جھنڈا لہرانے تک سب مغل بادشاہ ہی گزرے ہیں، اس پر حکومت ہماری تھی۔ لہذا آج یہ کہنا کہ مسلمانوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کہا، سفید جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب یہ حکومت ہماری تھی اور انگریزوں نے ہم سے چھینا، تو سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہی فرض تھا کہ ہم انگریزوں سے لڑیں۔ چنانچہ علامہ فضل حق خیر آبادی جو بطلِ حریت تھے، آزادی کے ہیرو کہلائے گئے، وہ الور میں تھے۔ ان کو پتا چلا کہ میرٹھ میں بغاوت ہو گئی ہے، اور گائے اور سور کی چربی ملا کر جو کارتوس، جس کے کارتوس کو دانت سے نکالنا پڑتا تھا، بغاوت ہو گئی فوج میں۔ علامہ الور سے دلی پہنچے، بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ تھا، ان کے یہاں وہ مشیر تھے، معتمد تھے، مقرب تھے۔ بادشاہ ان کے رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ آپ نے آ کر کے دلی کے جامع مسجد میں تقریر کی اور جہاد کا فتویٰ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلی میں 90,000، 10 کم 1 لاکھ فوج
موجود ہو گئی اور قتل غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ حضرات، مسلمان انگریزوں میں جب قابو پایا، اعلان عام کر دیا کہ قتل کر دیا جائے، قتل عام شروع ہو گیا، دلی کی سڑکیں خون سے رنگین ہو گئی۔ اتہاس لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ فتح پوری مسجد سے لے کر لال قلعہ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹک رہی ہوں۔ ہندو مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں ہندو مورخین، اتہاس لکھنے والے، کہ 5 لاکھ مسلمان اس میں قتل ہوئے، اللہ اکبر، اور 36,000 علماء کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جنگ، یہ لڑائی مدرسے سے شروع ہوئی تھی، جس پر آپ حکومت پابندی لگا رہی ہے۔ یہ جنگ مدرسے سے شروع ہوئی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتوی جہاد دیا جامع مسجد میں، علماء اکابر جو بڑے بڑے عہدوں پر تھے، اپنے عہدوں کی فکر نہیں کی اور انہوں نے اس پر دستخط کیے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی پر مقدمہ چلا اور انہیں لکھنؤ لے جایا گیا۔ سرکاری وکیل جب بحث کرنے کے لیے آیا تو علامہ نے فرمایا کہ میں خود بحث کروں گا۔ اپنے وقت کے منطق و فلسفے کے امام تھے، اور جج کے سامنے ایسی آپ نے گفتگو کی کہ تمام الزامات سے بری ہو گئے۔ گواہ پیش ہوا، اور جب گواہ جس نے مخبری کی تھی کہ فتوی جہاد اس نے دیا تھا، جب علامہ کے سامنے آیا تو آپ کی شکل کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور کہا یہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہے، وہ دوسرا فضل حق ہے۔ لیکن علامہ کی حق پرستی دیکھیے، آپ نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، میں وہی فضل حق ہوں جس نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور آج بھی اپنے فتوے پر قائم ہوں اور آخر تک قائم رہوں گا۔ خدا کے سامنے جانا ہے، منہ دکھانا ہے، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مختصر یہ کہ آپ کو جزیرہ انڈمان میں کالا پانی کی سزا ہوئی، بہت سے علماء وہاں پہنچ گئے، اور ایسے علماء پہنچ گئے، اتنے علماء وہاں پہنچ گئے جزیرہ انڈمان میں کہ وہ جزیرہ انڈمان میں وہ ایک دارالعلوم بن گیا۔ وہی ہماری جماعت کے ایک مشہور عالم علامہ عنایت کاکوری، جنہوں نے تواریخ حبیب الہ لکھی، اور جنہوں نے فن صرف جو گرامر کی ایک کتاب ہے وہیں جیل میں لکھی۔ حیرت ہے کہ بغیر کسی کتاب کے مدد کے آپ نے وہ کتاب لکھی، کوئی سامان بھی نہیں تھا لکھنے کا، کوئلے سے لکھی۔ اور علامہ نے اپنی داستان بھی لکھی، علامہ فضل حق خیر آبادی نے بھی، وہ کتاب چھپ چکی ہے، میں زیادہ طول طویل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی وہیں بھیج دیا گیا۔ انگریزوں کے مظالم کہاں تک بیان کیے جائیں، جب ناشتے کا وقت آیا، بہادر شاہ ظفر کو جب ناشتہ بھیجا گیا اور جب آپ نے کپڑا ہٹایا کھانے کے لیے تو ان کے شہزادوں کے سر اس میں دسترخوان پہ موجود تھے۔ بہادر شاہ ظفر رنگون بھیج دیے گئے، اور وہاں جیل میں جو اشعار انہوں نے کہے اسی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ کہا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اور کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بہت خوب، اور دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، اور بلبل کو پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں۔ اور اخیر میں کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ پورے ہندوستان پہ حکومت تھی، کہتے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے
2 गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। 36,000 उलमाए किराम शहीद हुए, 5 लाख कुल मिलकर मुसलमान उसमें मकतूल हुए। मुसलमान जिस तरह उस जमाने में हमारे बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को हम याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। हिंदुस्तान का हर मुसलमान वफादार है और हमेशा वफादार रहेगा इंशाअल्लाह, बेशक। अल्लामा इकबाल ने तो हद कर दिया। जो आपने भी तराना सुना है, जो पहले यहाँ का यही तराना था, और आखिर में तो बहुत कुछ कह गए, मुखातब करके बिरादराने वतन को कि पत्थर की मूर्ति में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्ति में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्ति में समझा है तू खुदा है। अरे खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। हम हर जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं और मुसलमान इस धरती के हर जर्रे से प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। जय हिंद के साथ हम अपनी तकरीर को खत्म करते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब 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 धन्यवाद। દારુલ ઉલૂમના પ્રિન્સિપાલ હુજુર અલી સાહેબ હતા કે જેઓ આઝાદીના આજના 71મી વર્ષગાંઠે પોતાનું શાનદાર પ્રવચન આપી રહ્યા હતા અને આ દેશની